سویڈن میں توہین قرآن واقعے کے خلاف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، واقعے کی بھرپور مذمت، متفقہ قرارداد منظور۔ ایوان سویڈن میں توہین قرآن کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے تمام الہامی کتابیں مقدس شخصیات کی توہین قابل سزا جرم قرار دیا جائے۔ قرارداد کا متن، عالمی سطح پر کسی بھی مذہب کی توہین کے خلاف قانون سازی کی جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ وزیر اعظم نے کہا جان بوجھ کر اسلاموفوبیا کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ ایوان کی قرارداد دنیا میں لے کر جائیں گے، آئندہ ایسا ہوا تو کوئی گلہ نہ کرے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر آج پوری قوم یوم حرمت قرآن منا رہی ہے۔ ملک گیر احتجاج پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے آج بھرپور احتجاج ہوگا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد مظاہرے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تحت پنجاب، سندھ، بلوچستان، کوئٹہ کے تمام اہم مقامات پر احتجاج کیا جائے گا۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ کارگل میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک پہ ملانے والے بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 24واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام، شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش، علماء کرام کی شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک بھر میں مانسون کی بارشیں جاری، پنجاب میں گزشتہ 2 روز میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ کراچی اور مضافات میں آج سے گرج چمک کے ساتھ دھواں دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ شب بھی شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کھل کر بادل برسے، حبس برقرار۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش جاری، فیصل آباد، گوجرانوالا، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ سمیت کئی شہروں میں کھل کر بادل برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، خیبر پختونخوا میں آندھی کے ساتھ بارش، چمن، شیرانی، قلعہ عبداللہ اور دیگر علاقوں میں بھی میگھا برسی۔ اسلام آباد اور ہری پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برس رہے ہیں، سڑکوں پر پانی جمع۔ کراچی سمیت سندھ میں بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا، بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔